السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمده ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار افلا تعقلون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزت مآب میری ماں، بہنوں اور بیٹیوں، حضرت انسان پر اللہ سبحانہ و تعالی کے جس قدر انعامات اور احسانات ہیں، اور وہ اتنے ہیں کہ جنہیں حصۂ شمار میں نہیں لایا جا سکتا۔ اس منعم نے اور اس محسن نے خود یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم انہیں شمار بھی نہیں کر سکتے۔ ان بے شمار نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، یہ سب سے بڑی نعمت۔ اسی ایمان کی برکت سے انسان کا ہر عمل صالح اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے، اور اگر ایمان نہ ہو انسان دنیا جہان کی بھلائیوں کے، نیکیوں کے، خدمت گزاریوں کے کام سر انجام دے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک انہیں کوئی پذیرائی حاصل نہیں ہوتی۔ ایمان ہی وہ دولت ہے کہ جسے پاک انسان بشرطے کے ایمان کے ساتھ شرک نہ ملا ہوا ہو، انسان جہنم سے نکل کے جنت میں چلا جائے۔ بالفرض اگر اس نے کچھ نافرمانیاں بھی کی ہیں اور اللہ رب العزت کے احکام کی مخالفت بھی کی ہے، مگر اس نعمت ایمان کی بدولت وہ جہنم سے نکال کر جنت میں لے جایا جائے، ایک نہ ایک دن اس کی رہائی، جہنم سے اس کی خلاصی وہ یقیناً ہوگی، جس طرح کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید میں اس کی وضاحت فرمائی۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت سہیل رومی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت، فرمایا کہ عجبا لامر المؤمن ان امرہ لہ کلہ خیر، کہ مومن کے لیے تعجب ہے
یعنی عجیب بات ہے مومن کے بارے میں کہ اس کا ہر معاملہ اس کے حق میں بہتر ہے. مومن کا ہر معاملہ اس کے لیے بہتر ہے. اللہ ولیس ذالک لأحد، لیکن اللہ رب العزت نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ مومن کے علاوہ یہ کیفیت، یہ مرتبت اور یہ حیثیت کسی اور کو حاصل نہیں. فرمایا کہ مومن جو ہے ان اصابت و سراء و شکر فکان خیرا لہ، اگر اسے اللہ سبحانہ و تعالی آسودگی عطا فرماتا ہے، نعمتوں سے نوازتا ہے، مال دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، صحت دیتا ہے اور نعمتوں سے نوازتا ہے، تو وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. فرمایا وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اگر اسے کوئی پریشانی آتی، فوتگی کی صورت میں، باپ چلا گیا، ماں چلی گئی، بیٹا چلا گیا، بیوی چلی گئی، سب کے باری باری جانے کے باوجود وہ صبر کرتا ہے، اللہ کے اس فیصلے پر مطمئن ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ اس کے لیے خیر بن جاتا ہے. ایک قرآن مجید میں ایک جگہ آیا ہے اللہ اکبر کبیرہ، کہ بعض وہ چیزیں بھی ہیں کہ جن کو انسان اپنے لیے شر سمجھتا ہے لیکن حقیقتاً وہ اس کے لیے شر نہیں بلکہ خیر ہوتا ہے. عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم وعسیٰ ان تحبوا خیرا وہو شر لکم، کہ تم کسی چیز سے محبت کرتے ہو کہ یہ مجھے مل جائے، لیکن اگر وہ مل جائے تو وہ تمہارے لیے سود مند نہیں ہو. اس کا فیصلہ اور اس کا علم اللہ رب العزت کے پاس ہے. اور اسی طرح اگر کسی کو شر پہنچتا ہے، شر کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، شر سے مراد بیماری بھی ہے، نقصان بھی ہے، مالی اور جانی نقصان یا کوئی اور پریشانی ہے، لیکن وہ نقصان اس کے لیے بہتر ہے، اللہ کے ہاں اس میں بھلائی ہے. اللہ اکبر کبیر. یہ کیفیت اور یہ حیثیت مومن کے علاوہ کسی کو بھی نہیں. مومن گویا کہ ہر حال میں نفع میں ہی رہتا ہے، بشرطے کہ وہ اس دونوں چیزوں کو پورا کرے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، بلکہ اس سے پہلے ایک اور حدیث ہوئی. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی، صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں دونوں صحابہ سے منقول کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما یصیب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوکہ. اللہ، اس مسلمان کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی، کوئی غم پہنچتا ہے، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے اور کسی قسم کی کوئی ہم اور غم اس سے وہ دوچار ہوتا ہے، حتیٰ کہ فرمایا کانٹا بھی اس کے پاؤں میں ٹوٹ جاتا ہے، کانٹا. اور پھر وہ اس پر شکر اپنا صبر کرتا ہے تو فرمایا کفر اللہ بہا من خطایا، اس کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے، یعنی ان پریشانیوں سے، ان مصیبتوں کو اللہ ذوالجلال مومن کے لیے صبر کرتا ہے تو کفارہ بن جاتا. اللہ اکبر. حضرت ابوبکر صدیق، بلکہ یہی قول تقریباً امام وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ سے وہ فرماتے ہیں کہ تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے اور اسلام، اور ایمان اور اسلام کے بعد دوسری بڑی نعمت صحت، اور صحت کے بعد تیسری بڑی نعمت مال و دولت.
تیسری بڑی نعمت مال و دولت ہے. یہ بڑی نعمتیں ہیں. ایمان کے بعد جب دوسری بات نعمت ہے تو وہ ہے یہی صحت. حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی اللہ اکبر کبیرہ. تفصیلاً بھی یہ روایت ہے اور مختصراً بھی. جامع ترمذی میں، مسند امام احمد میں، مسند ابی اعلی میں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر کھڑے ہوئے اور منبر پر کھڑے ہوتے ہی انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مقامی ھذا فی العام الماضی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے سال اسی جگہ کھڑے تھے، اسی جگہ کھڑے تھے. یہ بات انہوں نے فرمائی تو حضرت ابو بکر صدیق زار و قطار رونے لگے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فراق میں اور آپ کی یاد میں ابو بکر صدیق رونے لگے. آگے اتنا روئے، راوی کہتے ہیں کہ آگے بات کرنے کی ہمت نہ ہوئی. پھر جب تھوڑا سا حوصلہ سنبھلا تو دوسری بات بھی یہی جملہ کرنا، یہی بات ہے کہ پچھلے سال یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرے، اور دوسری بار کہنے کے بعد پھر اسی طرح زاروں کے ساتھ ہونے لگے. اللہ اکبر کبیر. حتیٰ کہ تیسری بار بھی اسی طرح ہوا. پھر جا کے کچھ سنبھالا ہوا، دل کو اللہ نے دلاسا دیا، حوصلہ دیا. پھر فرمایا کہ اسی جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا پچھلے سال، اللہ کے صلی اللہ العافیہ فإنه لا يعطى عبدا بعد اليقین خیر من العافیہ، کہ اللہ سے صحت مانگا کرو، اللہ سے صحت مانگا کرو. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ایمان کے بعد صحت سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں. ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت صحت. ایمان کے بعد صحت ہے تو انسان اللہ کی رضا کے سارے کام سر انجام دے سکتا ہے، محنت مزدوری کر سکتا ہے، ہر قسم کا کام کر کے اپنی ضروریات کی کفالت کر سکتا ہے. لیکن اگر صحت ہی نہ ہو، چارپائی پہ بیچارہ پڑا رہے، تو وہ نہ اللہ کی عبادت کرنے کے کما حقہ قادر ہوتا ہے اور نہ ہی اپنا پیٹ اور اپنے اہل خانہ کا پیٹ پالنے کی قدرت رکھتا ہے. اس لیے ایمان کے بعد دوسری بڑی اللہ رب العزت کی نعمت یہ صحت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، بلکہ حضرت ابو بکر سے بھی ایک روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ ان الناس لم يعطوا فی هذه الدنيا شيئا افضل من العفو والعافیہ فاسألوهما. فرمایا کہ اس دنیا میں عفو اور عافیت سے بڑی کوئی نعمت نہیں. عفو سے مراد اللہ رب العزت کی طرف سے معافی ہے. اللہ معاف فرما دے تو اس سے بڑھ کے کون سی نعمت؟ اللہ معاف فرما دے. جس معافی کی التماس اور دعائیں ان سے انبیاء بھی بے نیاز نہیں، وہ بھی دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ معاف فرما دے. فرمایا یہ عفو، معافی اور عافیہ صحت، اس سے بڑھ کے اور کوئی نعمت نہیں ہے. اللہ معاف بھی فرما دے اور اللہ صحت بھی عطا فرما. اللہ اکبر کبیر. اور حضرت میں یہ ابو ہریرہ سے ابن ماجہ کی روایت کے الفاظ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ما من دعوت يدعو بها العبد افضل من اللهم انی اسألک العفو والعافیہ. فرمایا کہ اس دعا سے بڑھ کے اور کوئی دعا نہیں. سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ بندہ یہ کہے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ.
اے اللہ مجھے معاف بھی فرما دے اور مجھے صحت عطا کر، معاف فرما اور صحت عطا فرما۔ آپ سنتے رہتے ہیں لیلۃ القدر کی دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا دعا پڑھنے کی تاکید کی تھی؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ وہاں بھی اسی عفو کا، معافی کا سوال اور اللہ رب العزت سے دعا ہے۔ بلکہ ایک مرحلے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا محترم سے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان سے فرمایا تھا، یا عباس یا اما محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے عباس، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اکثر من الدعاء بالعافیہ، اکثر من الدعاء بالعافیہ، اکثر اللہ رب العزت سے صحت کی دعا مانگا، بیماری کی دعا نہ مانگا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی دعا کرتا ہے، یا اللہ مجھے صبر کی توفیق عطا کر، الہ مجھے صبر کی توفیق عطا کر۔ آپ نے فرمایا اپنے لیے بیماری مانگتا ہے، اپنے لیے بیماری مانگتا ہے کہ بیماری آئے اور میں اس پر صبر کروں، پریشانی مانگتا ہے کہ پریشانی آئے اور میں اس پر صبر کروں۔ اللہ سے عافیت کیوں نہیں مانگتا؟ صبر تو ایک تکلیف آنے کے بعد، تکلیف نہیں مانگنی چاہیے کہ اس کے بعد پھر صبر مانگے، بلکہ ان دونوں سے پہلے کیا مانگے؟ اللہ سے صحت مانگے کہ یا اللہ مجھے صحت عطا کر، عافیت عطا کر۔ اللہ اکبر کبیر۔ فرمایا ابن عباس رضی عبداللہ حضرت عباس سے کہ اکثر من الدعاء بالعافیہ، اور نبی علیہ السلام کی کتنی دعائیں ہیں جن میں اسی عافیت کا تذکرہ ہے۔ بلکہ ایک مرحلے پر آپ نے یہ فرمایا، یہ دعا کے کلمات، اللہم انی اسألک اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری۔ اے اللہ میرے جسم کو صحت و سلامتی عطا فرما، اے اللہ میرے کانوں کو سلامتی عطا فرما، اے اللہ میری آنکھوں کو سلامتی عطا فرما، آنکھیں بھی صحیح سالم رہیں اور کان بھی صحیح سالم رہیں، بلکہ میرا پورا بدن بھی صحیح سالم رہے۔ نبی علیہ السلام خود اللہ رب العزت سے یہی سلامتی کی اور صحت کی دعا کیا کرتے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث اور سنیے جسے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں سنن نبی داود میں اور دوسری حدیث کی کتابوں میں، بڑی جامع دعا ہے۔ فرماتے ہیں کہ صبح و شام میں نے نبی علیہ السلام سے سنا آپ یہ دعا مانگا کرتے ہیں، کیا؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ۔ الہا میں آپ سے معافی کی اور عافیت کی دنیا اور آخرت میں سوال کرتا، مجھے دنیا اور آخرت میں یا اللہ صحیح سالم رکھ، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے معاف بھی فرما، دنیا میں بھی اور آخرت۔ پھر فرماتے اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیائی و اہلی و مالی۔ اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ معاف فرما دے۔ اللہم انی اسألک العفو، کہ اے اللہ میں سوال کرتا ہوں آپ سے کہ مجھے آپ معاف فرما دیں، والعافیہ اور سلامتی کی، صحت کی دعا کرتا ہوں۔ کس کے بارے میں؟ فی دینی، میرے اپنے دین کے بارے میں، کہ میں دین پہ سالم رہوں، دین کے بارے میں سلامتی مجھے نصیب ہو جائے، دین پر پکا اور پختہ رہوں۔ وہ دنیائی، میری دنیا کے معاملات میں بھی مجھے سلامتی عطا فرما۔ وہ اہلی و مالی، میرا اہل عیال، بیوی، بچے، والدین، ان کو بھی اللہ اپنے فضل و کرم سے عافیت نصیب فرما، اور میرا مال بھی کسی نقصان سے دوچار نہ ہو، مال بھی میرا کوئی نقصان سے دوچار، وہ بھی صحیح سالم رہے، بچا رہے،
اور میرے لیے ہمیشہ منفعت کا باعث اور سبب بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہم استر عوراتی و آمن رواتی، اے اللہ میرے عیوب کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ اکبر۔ اللہم استر عوراتی، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بالکل معصوم کر دیا تھا گناہوں سے، معصیتوں سے، نافرمانیوں سے۔ آپ معصوم ہیں، آپ سے خطا ارادتاً نہیں ہو سکتی اور نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود ہمیں سکھانے کے لیے، ہمیں بتلانے کے لیے اور اپنی ابدیت کا اظہار کرنے کے لیے اللہ رب العزت سے عرض کرتے ہیں اللہم استر عوراتی و آمن رواتی، اے اللہ میری پردہ پوشی فرما، میرے عیوب کو ڈھانپ دے، لوگوں کو میرے عیب نظر نہ آئیں، اور ہر ڈر سے مجھے بے خوف کر دے۔ جس قسم کے کوئی ڈر ہو، دشمن کا ڈر ہو، کوئی اور پریشانی ہو، اس قسم کے ہر قسم کے ڈر اور ہم اور غم سے اللہ مجھے محفوظ فرما دے۔ اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی۔ اے اللہ میری حفاظت فرما، اللہ میری حفاظت فرما، من بین یدی میرے آگے سے، ومن خلفی میرے پیچھے سے، وعن یمینی میرے دائیں سے، وعن شمالی اور میرے بائیں سے، ومن فوقی اور میرے اوپر سے۔ اللہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لہو معقبات من بین یدیہ یحفظونہ من امر اللہ، کہ اللہ رب العزت کے نگران ہیں جو اس انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عموماً ہمارے علماء مفسرین یہی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ کرامن کاتبین یا دو اور فرشتہ ہے، ایک اور فرشتہ ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اس سے اللہ رب العزت کی دوسری مخلوق کے حملہ آور ہونے سے، ایک تو مخلوق وہ ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، ایک مخلوق وہ ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ انہی دنوں میرے پاس ایک صاحب آئے جو ڈاکٹر، باتوں باتوں میں انہوں نے ایک بات کہی، وہ کہنے لگے کہ یہ جو جراثیم دیکھنے والے خوردبین سے جراثیم نظر آتے ہیں، اس فضا میں یہ پوری فضا جراثیموں سے ڈھکی ہوئی ہے۔ اگر اللہ کی حفاظت نہ ہو تو یہ جراثیم انسان کو ایک لحظے میں ختم کر دے۔ اتنے جراثیم ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، یعنی ایک وہ چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، ان سے ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ ذوالجلال بچا دیتا ہے ہماری کوشش کی برکت سے، کوشش کی بدولت سے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں، آفات ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ اب یہ نظر آنے والی، یعنی سائنس کے اس نقطہ نظر سے کہ اتنے جراثیم ہیں فضا میں کہ ان سے بچاؤ سوائے اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ سے ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر یہ حفاظت اللہ کی اٹھ جائے تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جراثیم ایسے انسان پر حملہ آور ہوں کہ جناب کیا ہے، انسان کا خاتمہ کر۔ آپ دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں، وائرس آ گیا۔ اب یہ وائرس آتا ہے، وائرس آ گیا اس بیماری کا، اس بیماری کا، اس بیماری کا، تو یہ تو ایک وائرس آنے سے انسان بیمار پڑ جاتا ہے، اور جو پوری فضا میں وائرس پھیلے ہوئے ہیں، اگر اللہ کی حفاظت نہ ہو تو کون بچے؟ تو یہ اللہ رب العزت کی حفاظت جس کا ذکر خود اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ رب العزت سے یہ عرض کرتے ہیں کہ اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی ومن شمالی ومن فوقی اعوذ بعزتک ان اغتال من تحتی۔ اے اللہ میں تیری عظمت کی پناہ لیتا ہوں کہ نیچے سے مجھے برباد کر دیا جائے، دائیں بائیں اوپر نیچے سے ہر لحاظ سے اللہ میری حفاظت کرے۔
اور مجھے صحت و سلامتی عطا فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک دعا تو آپ کی معروف، وہاں نام لے کے امراض کا، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام، یہ دعائیں یاد کرنی چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص، اے اللہ مجھے برس سے بچا، برس کی بیماری، جسم ہی سفید ہو جاتا ہے، انسان دیکھ کے اس کو ایک عجوبہ تصور کرنے لگتے، برس، والجنون، جنون دیوانہ، پاگل، بولتا ہی پھرتا ہے، نہ عورت دیکھتا ہے نہ آدمی دیکھتا ہے، نہ بوڑھا دیکھتا ہے نہ بچہ دیکھتا ہے، بس اس کو اپنی دھن ہے، بولی ہی جا رہا ہے۔ اس قسم کے جنون اور اس قسم کے پاگل پن سے اللہ مجھے محفوظ کرے۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام، کوڑ کی بیماری سے، ومن سیء الاسقام، اور ہر وہ بیماری جو تکلیف دہ ہے، جو موذی بیماری، موذی بیماری، اس سے پناہ دے۔ یہ عجیب مضمون ہے اور عجیب باتیں ہیں اس حوالے سے بہت زیادہ۔ ایک صحابی، اس نے جب سنا نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہ بیماری کی برکت سے، اس کی وجہ سے اللہ اس سے سارے گناہ معاف فرما دیتے، اور بیماری کی وجہ سے، بیمار ہونے سے پہلے جو نیکیاں کرتا ہے، باجماعت نماز پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے اور نیکی کے عمل کرتا ہے، بیمار ہونے کی وجہ سے وہ اب نہیں کر پاتا، تو اللہ فرشتوں کو کہتا ہے، فرماتا ہے کہ اس کے نیکی کے پلڑے میں نیکیاں اسی طرح لکھتے رہو جس طرح یہ صحت کی حالت میں لکھ کرتا تھا۔ کتنا فائدہ مومن کو کہ نیکیوں عمل ہے نہیں، چارپائی پہ پڑا ہے، لیکن وہ مجبور ہے وہ نیک عمل کرنے سے۔ اس بیماری کی وجہ سے اللہ کتنا مہربان ہے کہ وہ بندے کے بارے میں فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس کی نیکیاں لکھے، بعد جماعت نماز پڑھنے کا ثواب لکھتا ہے، روزے رکھنے کا ثواب لکھتا، جہاد پہ جانے کا ثواب لکھتا، حج عمرے پہ جانے کا ثواب لکھتے ہو۔ اب تو بیمار پڑا ہے، ورنہ یہ جاتا اور پہنچتا میرے گھر میں۔ کتنا بڑا اللہ رب العزت کا انعام۔ تو وہ ساتھی کہنے لگا، یا اللہ مجھے بیمار کر دے، لیکن ایسا بیمار بھی نہ کر کہ میں باجماعت نماز نہ ادا کر سکوں اور میں تیری راہ میں جہاد نہ ادا کر سکوں۔ بیمار بھی، نام بھول گیا صحابی کا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اس کی دعا اللہ نے قبول کر لی۔ ہر وقت کچھ نہ کچھ اس کو بخار رہتا تھا، ہر وقت کچھ نہ کچھ اس کو بخار رہتا تھا، اور باجماعت نماز بھی پڑھتا تھا۔ سونے پہ سہاگا، جس کو ہم کہتے ہیں، نہ ہنگ لگے نہ پھڑکڑی، رنگ چوکھا، بیماری بھی ہے، اس کا اجر بھی پا رہا ہے، اور نیکیوں کا اجر اور ثواب وہ بھی پا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بیماری انسان کے کفارہ سیئات کا سبب بنتا ہے، اور صبر کرتا ہے تو اس کے رفع درجات کا باعث بنتا ہے۔ بلکہ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ وہ تو فرماتے ہیں کہ جو آدمی آسودگی کو اپنے لیے، یعنی خوشحالی کو اپنے لیے آزمائش نہ سمجھے، اور تکلیف اور پریشانی کو اپنے لیے بھلائی اور بہتری کا ذریعہ نہ سمجھے، وہ علم سے کورا ہے۔ امام سفیان فرماتے ہیں وہ علم سے کورا ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ اس پریشانی کا اجر، ثواب اور بدلہ کتنا ہے، اور اس مال اور صحت کی وجہ سے جو اس پر فرائض اور اس پر احکام وارد ہوتے ہیں وہ ان کی بجا آوری نہیں کر پاتا، تو اس پر وزر کتنا ہے۔ جس کو یہ پتہ نہیں ہے وہ جاہل ہے، بے خبر ہے دین سے اور علم سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ دعا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہ کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ۔ فرمایا دو نعمتیں ہیں جن کے بارے میں اکثر انسان غافل ہیں، بے پرواہ ہیں، انہیں خیال نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔
اکثر لوگ بے پرواہ ہیں ان نعمتوں سے. وہ نعمت کون سی ہے؟ الصحت والفراغ. اللہ صحت عطا فرمائے اور فرصت بھی عطا فرمائے. بوڑھا ہو جائے، وہ اولاد نیک صالح ہو اور وہ اپنے والدین کی زمین و یسار بن جائے. ابا جی اب آپ اللہ اللہ کیا کریں، اب ابا جی اللہ اللہ کام ہم کرتے ہیں، آپ کی خدمت ہم کرتے ہیں. ایسی صالح اولاد اللہ ہمیں عطا فرمائے جو والدین کا بوجھ اٹھا لے. ہے وہ آج کل تو تہذیب نو نے والدین کے لیے ویسے ہی اولڈ کیپ بنا رکھے، وہ تنگ پڑتے ہیں. یہ بوڑھا ہے، اب ہمیں جناب اس کی نگرانی کرنی پڑتی ہے اور ہمارے کام کاج میں یہ حارج بنتا ہے، لہذا جناب اولڈ کیپ بنا دیے. وہاں سال بعد 6 ماہ بعد گڈ مارننگ باپ یہ کہنے کے لیے، باپ کو دیکھنے کے لیے، ماں کو دیکھنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور وہ بیچارے ترستے ہیں کہ ہماری اولاد کوئی آئے اور ہماری خدمت کرے. یہ اسلام سے بے محرومی کی اور دین سے بے خبری کی نتیجہ ہے. بوڑھے والدین اور مریض والدین کی خدمت گزاری، کہتے ہیں کہ جو اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے اس کی اولاد اس کی خدمت گزار ہوتی ہے. عمل مکافات دنیا میں ہوتا ہے، اور جو والدین کی نافرمانی کرتی ہے، ان کو ستاتی ہے، وہ مت سمجھے کہ میری اولاد میرے ساتھ خیر خواہی کرے گی، میری اولاد میرے ساتھ وفاد کرے گی، بلکہ وہ بھی اسی طرح جفا کرے گی اور بے وفائی کرے گی جس طرح یہ اپنے والدین سے بے وفائی کرتا رہا. اللہ اکبر کبیرہ. تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مال اپنے ایمان کے بعد دوسری سب سے بڑی نعمت وہ کیا ہے؟ صحت ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امام محمد بن شماق رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حنبل کے استاد تھے، بہت عابد اور بہت زاہد. ہارون رشید نے انہیں ایک دفعہ ان سے ملا اور کہنے لگا کہ حضرت مجھے کوئی وصیت کی تھی، عزنی وکان فی ید شراب شربۃ من الماء. کہنے لگا کہ پانی پی رہا تھا اور امام ابن شماق سے کہنے لگا کہ حضرت مجھے کوئی وصیت کی، نصیحت کی، بھلائی کی بات فرمائی. فقال یا امیر المومنین ارأیت لو حبست عنک هذه الشربۃ اکنت تفدیها بملک. بادشاہ امیر المومنین یہ بتلاؤ کہ یہ جو پیالہ گلاس آپ نے پانی کا پکڑا ہوا ہے پینے کے لیے، اگر یہ آپ سے چھین لیا جائے، آپ کو پیاس لگی ہو، جاں بلب ہو آپ اور پانی کی طلب ہو، پانی آپ کے پاس نہ ہو، کیا خیال ہے اس پیالے کے عوض میں اپنی بادشاہت دینے کے لیے تیار ہو یا نہیں؟ وہ کہنے لگا تیار ہوں. اگر پانی نہیں ہے، زندگی نہیں ہے، تو بادشاہت کو کیا کرنا ہے، حکمرانی کو کیا کرنا ہے؟ خاموش. قال نعم. کہنے لگا ہاں میں فدیہ دینے کے لیے، پورا ملک دینے کے لیے تیار. پھر انہوں نے کہا امام ابن سباق کہ فلو حبس عنک خروجک اکنت تفدیها بملک. یہ پانی تم نے پیا اور پانی پینے کے بعد یہ پانی تمہارے نشانے میں جا کے ایسا اٹکا کہ اب پیشاب نہیں آ رہا، اب یہ تکلیف ہو رہی ہے، یہ پریشانی ہے. تو بتلاؤ اگر یہ پریشانی آ جائے تو اس کے ازالے کے لیے کیا تم اپنا ملک کچھ دینے کے لیے تیار ہو؟ وہ کہنے لگا میں تو سارا ملک دینے کے لیے تیار ہوں، مجھے پیشاب تو آئے، مجھے یہ تکلیف تو رک جائے میری. تو فرمانے لگے لا خیر فی ملک کا لا یساوی شربۃ ماء ولا بولہ خبث الرشید. تیری بادشاہت کی قیمت کیا ہے؟ ایک پیالہ پانی کا اور ایک بار پیشاب کرنا، یہ ہے تیری بادشاہ. یہ بات جب سنی تو ہارون رشید زارو قطار رونے لگا کہ میں سمجھتا تھا کہ اتنا میرے پاس مال، اتنی دولت ہے، اتنا کچھ ہے، لیکن میں اس کا قدردان نہیں. اب بھی وہ خبریں چھپ رہی ہیں. چند سال ہوئے، ایک بہت بڑا تاجر تھا، اس کا واقعہ اوناسس یونانی تاجر تھا، زیتون کا کاروبار کرتا، اور دنیا کے بڑے بڑے جو نامور صاحب ثروت ہیں ان میں اس کا ایک نام. اب ہوا کیا
وہ بیمار پڑا. بیماری کیا تھی کہ وہ اپنی آنکھوں کو جھپک نہیں سکتا. یہ مسل یہ جو ہے نا چھپر، یہ بھروٹوں کے اوپر پلکیں، ان میں مسل ہیں، چھوٹے چھوٹے مسل. اب ان مسلوں میں کیا ہے، یہ قوت جو ہے نا، وہ مسل کی قوت وہ مفقود ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی چل پھر سکتا ہے. دیکھنے کے لیے ڈاکٹروں نے کوئی میچک ایسی بنا دی کہ وہ ہاتھوں سے وہ میچک ایسے لگا دیتا تو دیکھ لیتا تھا، کام کچھ کر لیتا تھا. لیکن جب وہ میچک اتار دیتا تھا، آنکھیں پھر بند ہو جاتی. اس کا انٹرویو چھپا اخبارات اور اس نے اس سے پوچھا کہ آپ کو کوئی تمنا ہے، کوئی آرزو ہے؟ وہ کہنے لگا میری ایک تمنا ہے اور میں نے بڑی کوشش کر دیکھی، دنیا بھر کے جو بڑے بڑے ڈاکٹر سے ان سے رجوع کیا، لیکن کسی نے میری آنکھوں کی اس حرکت کو بحال کرنے کی ضمانت نہیں دی. کاش کوئی ڈاکٹر میرے مسلوں کی اس قوت کو بحال کر دے تو میں اپنی ساری دولت اس کو دینے کے لیے تیار. اندازہ کیجئے، یہ وہ نعمت ہے یہ جس کو دنیا کا بہت بڑا تاجر اپنی ساری دولت دینے کے لیے تیار. ہم دل میں کتنی بار اس کو جھلکتے ہیں، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ یہ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت. یہ جسم میں اللہ ذو الجلال نے دل رکھا ہے، اور یہ ہمارا دل 24 گھنٹوں میں 1 لاکھ سے زیادہ بار دھڑکتا ہے. اور یہ خودکار مشین اللہ ذو الجلال نے سینے میں لگا رکھی ہے، بچے کے پیدا ہونے سے لے کے انسان کی وفات تک، جس کی سپیرنگ کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی. کوئی تیل نہیں دینا پڑتا ہے اس کو، یہ چل رہا ہے. اور روزانہ یعنی 24 گھنٹوں میں 1 لاکھ سے زائد مرتبہ یہ دل دھڑکتا ہے. اگر ایک بار بھی یہ اپنی رفتار چھوڑ دے، انسان پر کیا گزرتی ہے آپ سمجھتے ہیں؟ انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے. اسی طرح دوسری کتنی بڑی نعمتیں آپ دیکھیے. اور اللہ رب العزت نے اس حضرت انسان کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا کچھ کر رکھا ہے. اکثر و بیشتر ہم اس بات سے غافل ہیں. یہ ہمارا جگر ہے نا، جگر ہے ہمارا، یہ عضو اعظم شمار ہوتا ہے. پورا جسم ہے، اس کا کوئی حصہ کاٹ دو تو وہ دوبارہ خود بخود آگے نہیں بڑھتا، وہ کر جاتا. لیکن جگر ایسا ہے کہ اگر اس کا کچھ حصہ کاٹ دیا جائے تو اللہ ذو الجلال اس کو پورا کر دیتے ہیں. اللہ کو پتا ہے کہ یہ جگر، اس کی اہمیت کیا ہے، جگر کی اہمیت کیا ہے. اسی طرح اللہ ذو الجلال نے گردے دو دیے، ایک فیل بھی ہو جائے دوسرے پہ انسان کی زندگی گزر جاتی ہے. اور اس کے باوجود گردوں کے درمیان ایک جگہ اللہ نے ایسی رکھی ہے کہ اگر دونوں گردے تباہ ہو جائیں تو اس جگہ پر تیسرا گردہ فٹ کیا جا سکتا ہے. یہ پہلے سے اللہ رب العزت نے انسان کے پیدا ہزاروں سال پہلے سے اللہ ذو الجلال نے انسان کی حیات کا یہ انتظام کر رکھا ہے. یہ بائی پاس آپ کے ہاں 1960 میں سب سے پہلے ہوئے، دنیا میں سب سے پہلے 1960 میں یہ بائی پاس ہوا ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ بائی پاس کے لیے وہ جو تار ہوتی ہے کنیکشن کی، وہ کہاں سے نکلتی ہے؟ انہی پنڈلیوں سے. اور انسان کو جس وقت بائی پاس کا شعور نہیں تھا، ہزاروں سال پہلے اللہ ذو الجلال نے پہلے سے پنڈلیوں میں یہ چیز محفوظ کر دی تھی اپنے بندے کی حفاظت کے لیے. اندازہ کیجئے کہ اس جسم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں اور کتنے احسانات ہیں جو اللہ ذو الجلال نے اس انسان پر کر رکھے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اسی طرح باقی ذکر ہے، اور اسی کو اللہ ذو الجلال نے فرمایا ہے کہ هو الذی انشأ لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. وہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں دل دیا ہے، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو ان کا شکر ادا کرتے ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ رب العزت کی
नेमतों को शुमार करो तो तुम उनको शुमार नहीं कर सकते। हजरत इमाम इब्न अबी हातिम इब्न अबी दुनिया रहमतुल्लाह अलैह और उन्हीं के हवाले से हाफिज इब्न क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह ने अल-उद्दतुस साबिरीन में जिक्र किया है, सिर्फ आखिरी बात, कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से पूछा, या रब्बे अखबिरनी मा अदना नेमतिका, या अल्लाह तेरी जितनी नेमतों में हैं उनमें से तेरे नजदीक अदना नेमत कौन सी, सबसे मामूली नेमत कौन सी? नेमतें तो बेपाया है तेरी। तो अल्लाह जुल जलाल ने फ़अौहल्लाहु इलैहि या दाऊद, अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ वही की, फरमाया तनफ़्फ़स फ़तनफ़्फ़स, तनफ़्फ़स फ़तनफ़्फ़स, ये सांस आना दोबारा आना, एक के बाद दोबारा सांस आना, ये सबसे अदना मेरी क्या है? नेमत है। बतलाइए सांस कितने लेता है इंसान, 24 घंटों में कितने सांस लेता है? और अदना तरीन ये अल्लाह जुल जलाल की ने फरमाया कि मेरी ये नेमत है। हमें इस सांस के आने और जाने का कोई शऊर नहीं है। कितने हजरात हैं जो सांस ना आने की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। ये हक़ाइक़ है इस दुनिया में। तो कहने का मकसद ये था मेरे भाइयों कि अल्लाह ने इतनी नेमतें दी हैं और उन नेमतों में ईमान के बाद सबसे बड़ी नेमत वो सेहत, सबसे बड़ी नेमत सेहत है। इस सेहत की भाइयों कदर करें और इस सेहत की अल्लाह जुल जलाल के यहाँ इस सेहत की का शुक्र अदा करें। कान का भी शुक्र है, जुबान का भी शुक्र है, आंखों का भी शुक्र है, पाँवों का भी शुक्र है, हाथों का भी शुक्र है। ये शुक्र अलग-अलग है, तफसीलात हैं, मगर वक्त नहीं है कि उन तमाम तफसीलात को जिक्र किया जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ईमान की दौलत से भी बहरावार फरमाए और अल्लाह जुल जलाल हमें सेहत व आफियत की जिंदगी दे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक माह की गैर हाजिरी के बाद हुई घर ताखीर तो कोई बायसे ताखीर भी था। आपकी दुआओं से बाकी पूरे मुल्क के उलमा, तलबा, दोस्त, अहबाब, उनकी दुआओं से अल्लाह जलाल ने सेहत अता फरमाई है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला सबको बीमारियों से महफूज रखे, मूजी बीमारियों से, छोटी छोटी बीमारियां तो आती ही रहती हैं, मूजी बीमारियों से जो इंसान को बेकार कर देती है उनसे महफूज रखे और अल्लाह जुल जलाल हमें सेहत व आफियत से अल्लाह ताला नवाजे दुनिया में भी और आखिरत में।